اور جب تن من دھن کی قربانیاں دینی ہوئی تو سب سے آگے اپنے ہاتھ میں آزادی کا جھنڈا لے کے چلنے والے تھے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ آج اس بدنصیب ملک کی سرزمین پہ ہم کو مدرسوں کے تحفظ کے لیے کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے۔ اس دور کو کن الفاظ میں تعبیر کیا جائے؟ آزادی ہم نے دلوائی، جیل کی کوٹریاں ہم نے آباد کی، ہندوستان کا بڑے سے بڑا لیڈر اسے آزادی کی پاداش میں سزا ہوئی ہے، ملک کے اندر کی جیل میں ہوئی ہے۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا وحید احمد، مولانا وزیر گل، ان کے ساتھیوں کو مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا ہے، انہوں نے ملک سے باہر کی جیل کاٹی ہے۔ ایک ایجنڈا تھا کہ ملک آزاد ہوگا، الحمدللہ ملک آزاد ہو گیا، دستور بن گیا۔ دستور کتنا بامانہ، کتنا وزندار، کتنا مؤثر بنا ہے اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ 10 سال سے فرقہ پرست طبقہ اس دستور کی دھجیاں اڑانے پہ لگا ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ بنانے والوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ دستور بنایا ہوگا، کتنی جدوجہد، کتنی جافشانی کے ساتھ اس کے دفعات مرتب کیے ہوں گے کہ حکمراں طبقہ چاہ رہا ہے کہ دستور کی دھجیاں اڑا دی جائے۔ یہ میں جمعیت علماء کے جلسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر کی کارروائی اسنویدھانک ہے۔ مجھے سمجھایا جائے اسنویدھانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئے دن کورٹ کچہری میں جج صاحبان کو بتانا پڑتا ہے کہ فرد کی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حکمراں طبقے کو، وردی پہننے والوں کو، جن کی ذمہ داری تھی سنویدھان کی حفاظت کرنا، شہر کی اور ملک کی اور ناگرکوں کی حفاظت کرنا، کورٹ کچہریوں کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سنویدھان کا تقاضا کیا ہے۔ اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم کو آزادی کے 70 سال بعد ان مدرسوں کے تحفظ کے لیے میدان میں آنا پڑ رہا ہے جن مدرسوں کی پہلی صدا آزادی تھی۔ جسے انگریز نہیں بند کروا سکا اسے فرقہ پرست بند کروا سکتے ہیں؟ ہمارے ان مدرسوں میں سچا امبیڈکر واد بستا ہے، سچا گاندھی واد بستا ہے، یاد رکھو اصلی ہندوستان بستا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے دروازے اجمیر شریف کی درگاہ سے لے کے اعظم گڑھ کے دیہات تک سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم آنے والے کی ذات نہیں پوچھتے، ہم چھوا چھات کے خلاف ہیں۔ آنے والے کی زبان نہیں پوچھتے، ہم لسانی بنیادوں پر تفریق کے خلاف ہیں۔ ہم دھرم نہیں پوچھتے کیونکہ دھرم کی بنیاد پر 2 نیشن تھیوری کے ہم خلاف ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے آج تک یہی نعرہ ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ اور عیسائی ہو، سب مل کر کے ہندوستان